من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، جس نے ایک امر کن سے ساری کائنات کو تخلیق کیا، انسان کے ماتھے پر عزت و کرامت کا تاج سجایا اور اس کی ہدایت، نجات اور کامیابی کے لیے اپنی کتابوں اور نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ غرض یہ کہ اللہ کی ذات ہی اس کائنات کی بادشاہ ہے، وارث ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور یہ وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، شاہ مکہ و بطحہ مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا اسوہ تمام انسانوں کے لیے تا قیامت نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرات محترم، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاکدان عالم میں جلوہ گر ہوئے، اور اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یوں ناطق ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول امام کائنات، قائد انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ ہم سب کا وہ اعزاز ہے کہ اگر ہم اپنی ساری زندگی اس پر شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے جسم کے ایک ایک بال کو اگر زبان دے دی جائے اور زندگی بھر
اس زبان سے اس کا شکر ادا کیا جائے تو پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، نسبت اور آپ پر ایمان، یہ ہمارے پاس وہ دولت ہے، وہ عزت ہے، وہ عظمت ہے، وہ بڑائی ہے جس کا مقابلہ دنیا و ما فیہا کی کوئی شے نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ 1,24,000 انبیاء کرام کے مشن کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے ہیں، یعنی 1,24,000 انبیاء کرام نے جو احکامات، جو دعوت توحید، جو پیغام ربانی اس کائنات کے اندر بھٹکی ہوئی انسانیت کو دیا، وہ سارے کا سارا پیغام اجمالاً تھا، کیونکہ ان کی نبوت و رسالت کا دائرہ کار محدود علاقوں کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، محدود بستیوں کے لیے تھا، مگر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 انبیاء کرام کی دعوت کے اجمال کو تفصیل میں بدلنے کے لیے آئے۔ آپ نے اس دعوت کی تفصیل اس کائنات انسانی کے سامنے رکھی ہے، کیونکہ آپ کی رسالت کا دائرہ کار محدود نہیں ہے، لامحدود ہے۔ آپ کی نبوت کا پیغام صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہ تھا، بلکہ وہ پیغام شرق و غرب، شمال و جنوب کے تمام انسانوں کے لیے تھا۔ اسی لیے قرآن آپ کے حق میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ أَرْسَلْنَاكَ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک مجھے تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبوت، رسالت، اسوہ، طریقہ، اور آپ وہ جو کتاب اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، اس کی نسبت سے اللہ یوں کہہ رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا مگر آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ وہ اس اعتبار سے کہ آپ کی کتاب، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کا منہج، یہ سب کے سب صبح قیامت تک کائنات انسانی کے لیے سراپا رحمت و رافت ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نظام، وہ منہج، وہ کتاب، وہ دعوت دے کے بھیجا ہے، جس کے بعد کسی پیغام کی، کسی دعوت کی، کسی رستے کی، کسی طریقے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمام اور کمال بخشا ہے، مکمل کر دیا ہے، جیسا کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے تو اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ گویا کہ زندگی کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کی تکمیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کی صورت میں کر نہ دی ہو۔
اور کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو تشنہ تکمیل ہو جس کو بعد میں پورا کرنے کی ضرورت پیش آئے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے اسوہ کو تمام لوگوں کے لیے نمونہ قرار دے رہے ہیں. اور یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت، اس کائنات کا خالق و مالک اور بادشاہ. وہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی نبی کی زندگی میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب چھوڑا نہیں ہے کہ جس کے اوپر انگشت اعتراض اٹھایا جا سکے. اور تمام پہلوؤں سے اس کو مکمل اس طرح کر دیا ہے کہ اس کے پیچھے جو آپ کی سیرت ہے، سنت ہے، دعوت ہے، منہج ہے، اس کے پیچھے خود رب کائنات کی ذات کھڑی ہے. رب کائنات کی ذات کھڑی ہے. اسی لیے تو قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یوں کہا گیا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتا، میں بولتا ہی نہیں ہوں جب تک مجھ پہ میرے رب کا کلام نہ اترے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیرت رسول اللہ کی ہے، مگر اس کے پیچھے حکمت، دانائی، تعلیم، تربیت، پیغام یہ خود رب کائنات کا پسند کیا ہوا ہے. یہ اس ذات کا پسند کیا ہوا ہے. کسی عمل کو حقیر نہ جانو، معمولی نہ سمجھو کہ یہ چھوٹا ہے، معمولی ہے. اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں موجود ہے تو خدا کی قسم دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی سنت کا درجہ، مقام، رفعت، مرتبہ اور انعام اس سے بڑھ کر ہے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنانے والی ذات خود رب کائنات کی ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو قرآن میں جگہ جگہ یہ کہتی دکھائی دیتی ہے رسول سے جڑ جانا، اس کی اطاعت کرنا، روگردانی نہ کرنا، پیچھے نہ ہٹنا، منہ نہ پھیرنا. اگر تم ایسا کرنے سے بچ جاؤ گے تو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں تجھے دنیا میں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، کوئی سرنگو نہیں کر سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور تم کسی بھی میدان میں نامراد نہیں لوٹو گے، کیونکہ تم نے امام بنایا ہے اس ہستی کو جس کو میں نے کائنات کا امام بنا کے بھیجا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، راہبر ہیں، ہادی ہیں، پیشوا ہیں. اگر جب ہم دنیا کے سارے اماموں سے، دنیا کے سارے بڑوں سے ناطہ توڑ کے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں علم کی خیرات، ہمیں دعوت کی خیرات، ہمیں اسوہ کی خیرات اگر چاہیے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے. کیونکہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی یہ کسی بھول میں نہ رہیں کہ ہمارے بڑے کی یہ دعوت ہے، ہمارے بڑوں کے یہ رواج ہیں، ہمارے معاشرے کا یہ کلچر ہے. نہیں، جب تک ان سارے بتوں کو توڑ کر اے محمد فَاتَّبِعُونِی تیری پیروی نہ کریں،
تو اس وقت تک اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا، اور اگر تیری پیروی کر لے تو میں اللہ کے وعدہ کرتا ہوں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محبت کا سرٹیفکیٹ اس کو ملے گا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہو جائے گا، جو آپ کے منہج پہ چلے گا، آپ کی سنت پہ چلے گا، آپ کے اسوہ کو اختیار کرے گا۔ اور ساتھ اللہ انعام بھی ارشاد فرما رہا ہے یغفر اللہ، یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ اگر تم نے سابقہ دور میں شرک کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، گناہ کیے ہوں گے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر اس کی تابعداری اختیار کر لو گے، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ مگر شرط کیا ہے؟ اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول، منہج نبوت۔ جب یہ معیار ہو تو خدا کی قسم ایک بندہ مومن کروڑوں میں کھڑا ہو اور اس کے ہاتھ میں محمد کی دعوت کا علم ہو تو خدا کے فرشتے بھی اس بندے کی مدد کے لیے اتر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید فلسطین میں ایک بندہ پہاڑوں پہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا رب ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ خدا کی قسم سب رہنے والے اور فلسطین اور مصر کے سب باشندے اس پیغام کے سامنے ہیج ہیں، نیچ ہیں، اور ایک بندہ جو دعوت توحید کا علم بلند کرے پھر اللہ اتنی برکتیں دیتا ہے، اتنی برکتیں دیتا ہے کہ پھر اس دعوت توحید کی برکت سے اس کی اولاد میں 2000 نبیوں کو پیدا کرتا ہے، اس کی اولاد میں کتابیں اتارتا ہے، اس کی اولاد میں قربانی کا تصور دیتا ہے، اس کی اولاد میں جہاد کا حقیقی تصور دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اس ابراہیم کی دعوت کو ملت ابراہیم کہہ کے آخری رسول کو بھی اسی پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ فیض کس چیز کا؟ اس چیز کا جو دعوت توحید دے، اور پھر دنیا سے کفر و شرک بٹانے کے لیے اگر اسے آگ میں کود جانے کا بھی کہا جائے تو کود جائے۔ تو دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے ہٹ جانے والا شخص گمراہ ہے، وہ تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، وہ ظلمتوں کے دبیز پردے اوڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ان کو چاک چاک کرنا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام بننا چاہتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا حقیقی سپاہی بننا چاہتا ہے، تو پھر اسے قدم قدم پر محمد کے نقش پا کی تلاش کرنا ہوگا، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان قدموں پہ چلنا ہوگا، کیونکہ نجات کا راستہ، کامیابی کا راستہ، فلاح کا راستہ، عزت کا راستہ، برتری کا راستہ، یہاں تک کہ دنیا کی امامت کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اختیار کرنا ہے۔ آج ذلت و رسوائی، آج پستی و ناکامی، نامرادی و شکاوت نے ہمارا گھر اس لیے دیکھ لیا ہے کہ ہم محمد کے غلام نہیں، ہم غیروں کے غلام ہیں۔ ہم محمد کے اسوہ کو نہیں، غیروں کے کلچر کو اپنانے والے ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر نہیں، بلکہ ہم نے ہندوانہ اور یہودیانہ انداز فکر اور انداز زندگی کو اختیار کیا ہے۔ تو جب منہ موڑ لیا جائے تو اللہ پھر کہتا ہے جاؤ دہا ہو جاؤ، میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ، میرے نبی کا میرے اور تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک تعلق ہی تو ہے جو تمہیں بلند کرتا ہے، تمہیں عظیم کرتا ہے، تجھے برکت دیتا ہے۔ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہوتے ہوئے بھی اس کی حیا نہیں ہے تو 58 آزاد اسلامی ریاستیں بھی ہوں تو تمہیں دنیا میں عزت کی بھیک کوئی نہیں دے گا۔
تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، کبھی کشمیر، کبھی فلسطین، کبھی چنچریاں، کبھی الجزائر، کبھی کویت، کبھی ایران، اور دنیا کے پورے ملکوں کے اندر تمہیں عزت کوئی نہیں دے گا، کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں پہچانا۔ وہ پیغمبر تمہیں دیا جس کا پیغمبروں نے دعا کی مگر تمہیں دے دیا، اور تمہارا تو حق یہ تھا کہ گردن کٹ جاتی، لوگ ناراض ہو جاتے، برادری روٹھ جاتی، نقصان ہو جاتا، تم لٹ جاتے، تم پٹ جاتے، لاچار ہو جاتے، مگر محمد کی غلامی کا پٹا گلے سے نہ اتارتے۔ دیکھا نہیں ان کو جن کے پیٹ میں کھانا نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، جسم پہ پورا کپڑا نہیں، مگر کیسر و کسرا کو فتح کر رہے ہیں۔ رومن امپائر اور پرشین امپائر ان کے قدموں کے نیچے، ان کے خزانے تمہارے لیے مال غنیمت، ان کی شان و شوکت و سطوت تمہارے جوتی کی نوک پر۔ کیوں؟ تمہارے پاس اسلحہ ہے، بڑے محل ہیں، تم بہت بزنس مین ہو، تمہاری فیکٹریاں ہیں، تمہارا انٹرنیشنل سطح پہ بزنس ہے، یا تم گلوبلائزیشن کے اندر اپنے سورس رکھتے ہو کہ تمہیں یہ قوتیں ملتی ہیں؟ نہیں، تم غلام ہو محمد کے، اور جو غلام محمد کا ہو جائے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے تڑپ گئے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ لوح و قلم کیا ہے؟ جس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اگر تو باہر نکلے سپاہی محمد کا بن کے تو پھر قلم بھی تیرا ہے، لوح بھی تیری ہے، تو جو چاہے گا وہی لکھ دوں گا، جو سوچے گا بنا دوں گا، جدھر قدم اٹھائے گا ترقی دے دوں گا، جدھر دیکھے گا منزلیں قریب کر دوں گا۔ اور دنیا کے آسمان دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، تاریخ اوراق ایسے درخشاں کامیابیوں سے بھری پڑی ہیں، اور وہ آج بھی ہمیں، ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے عمل کو وہ جھنجھوڑ رہی ہیں۔ اے غافل، محمد کا کلمہ کافی نہیں، دعویٰ خالی نہیں، تقریر خالی نہیں، سیرت پہ کتابیں کافی نہیں، یہ چراغاں، یہ جلوس، یہ نعرے، یہ نالین، یہ یا رسول اللہ، یہ رنگ برنگی چیزیں، یہ کلچر، یہ ٹرینڈ، یہ نہیں ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے، محمد ہے، اس کی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت ایک ہی ہے، سنت ہے، اور تمہارے سامنے اس کا رستہ ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے تحت ایک ایسی ذات ہے جو ہمہ جہت، ہمہ پہلو، عالمگیر، بین الاقوامی اور پوری انسانیت کے لیے ایک کمال رستہ ہے، اور ایک دین کی تکمیل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے 1,24,000 انبیاء کے مشن کو مکمل کیا، اور یہی نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے محمد، جو تو قرآن لے کے ان کے پاس پہنچ گیا ہے اور اس کی عملی تفسیر تیری ذات ہے،
ہم نے اس تفسیر کو اور قرآن کو دنیا کے لیے پسند کر لیا ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی پسند نہیں ہے۔ یا میری کتاب ہے یا اے محبوب اس کتاب کی عملی تفسیر تیری زندگی ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام ایمان ہے، جس کا نام ہدایت ہے، جس کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک کوئی راستہ اور نہیں ہے، پسندیدہ راستہ اسلام ہے۔ اور اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ اسلام کسی سمپل نظریے کا نام نہیں، اسلام کو خاص مخدود 2-3 پوائنٹ کا نام نہیں ہے، اسلام کو خاص کسی نقطے پہ جمع ہو جانے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے، قوموں کا مستقبل ہے، قوموں کا عروج ہے، اللہ کی مہربانیوں کا ایک عظیم سائبان جس کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے قرآن زور دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو زندگی کے کچھ حصے پر ایمان کا رنگ ہو، کچھ حصے پر کفر کا رنگ ہو، کچھ حصے پر بدعت کا رنگ ہو، کچھ حصے پر شرک کا رنگ ہو، کسی طرف منافقت کا رنگ ہو، ریاکاری کا رنگ ہو۔ نہیں، یہ سارے رنگ اسلام مٹا دے گا جب تم اسلام کو رسالت مآب کی سیرت سے سیکھو گے۔ پھر وہ رنگ کون سا ہوگا؟ صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کون ہے؟ کیوں؟ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اب جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو، جو بتوں کے سامنے، دریاؤں کے سامنے، درختوں کے سامنے، سورج کے سامنے گری ہوئی تھی، انہیں ایک پیغام دیا، صرف ایک، پوری کائنات کے اندر انقلاب آ گیا۔ کیا؟ قل هو اللہ احد۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، ایک چھوٹے سے جملے سے سب خدا زمین بوس کر دیے اور ایک خدا کی وحدانیت کا علم بلند ہو گیا۔ پھر اگر ان بچیوں کو اس دور میں زندہ درگور کیا جاتا تو اللہ نے ایک حکم سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اگر عدل و انصاف نہ ہوتا، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان، اگر بے حیائی تھی والحیاء شعبۃ من الایمان، اگر تزکیہ نہ تھا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر روزی حرام تھی تو کہا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ گویا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو عقیدہ بھی دیا، اللہ کی پہچان بھی دی، معرفت بھی دی، توحید بھی دی، اس کے سارے لوازمات بھی دیے، اس کے سارے آرٹیکلز مکمل کیے، تاکہ ایک انسان کا ذہن جو خواہشات کا تابع ہو جاتا ہے وہ ان ساری بیڑیوں کو کاٹ کر خدا کی چوکٹ پہ کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس معاشرے کو معاشرتی نظام دیا۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، صرف 5 اور 7 منٹ لوں گا۔ معاشرتی نظام دیا، رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، حقوق کیا ہیں، اخلاق کیا ہونے، بڑے چھوٹوں کی تمیز کیا ہے، وراثت کیا ہے، میراث کیا ہے،
وہ سارا معاشرتی نظام دیا تاکہ ان اتحاد، اخوت، محبت، رواداری، لحاظ، احساس، مہربانی، قربانی، یہ سارے شعبوں کے دروازے کھل جائے اور انسانیت کا قافلہ اپنی منزل کو چل پڑے. اور اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے اور اس کی تفصیل محمد رسول اللہ کی سیرت میں موجود. پھر معاشی نظام دیا، ناحق مال نہ کھاؤ، ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، قسمیں کھا کے مال نہ بیچو، ملاوٹ نہ کرو. وَمَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. سود نہ کھاؤ، شراب نہ بیچو، جوا نہ کھیلو اور بتوں کے نام پہ نذرانے پیش نہ کرو اور ان سے کمائی حاصل نہ کرو. گویا کہ رسالت مآب نے ایک انسانیت کو، اس انسانیت کو وہ معاشی پلیننگ دے دی جو کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ اسے سرنگوں نہیں ہونے دے سکتی. اور یہ وہی معاشی حکمت عملی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال منڈیوں میں سب سے پہلے بک جاتا. لوگ انتظار کرتے، مکے سے ایک تاجر آتا ہے جس کی بات میٹھی ہے، جس کا چہرہ نورانی ہے، جس کا مال خالص ہے اور جس کی بات بے لاگ ہے. یہ اور بات ہے کہ اب ملاوٹ، سود، رشوت، جوا، چوری، ملاوٹ، بیجا سفارش اور یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. اگر یہ حصہ ہے تو پھر محمد کی غلامی کا دعویٰ بے سود ہے، کیونکہ ہمارا مفاد ہمارا خدا ہے. قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لی ہے. اور وہ خواہشات کیا ہے؟ منافع مل جائے، پیسہ بن جائے، یہ گاڑی میری ہو، یہ کوٹھی میری ہو، بزنس اتنا ہو، مگر مال حرام کا بھی ہو تو آنے دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا بھی بدل لیا، رسول بھی بدل دیا اور وہ شیطان کے قدموں میں گر گیا. حالانکہ اللہ بار بار کہتا رہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، نہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن. اب اس کی تفصیل اگر معاشی دیکھنی ہے تو صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور اس طرح کی سینکڑوں احادیث کے اندر، وہ احادیث کی کتابوں میں اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول معیشت بیان کیے ہیں وہ موجود ہیں. آپ ان کو پڑھ کے دھنگ رہ جائیں گے کہ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی معاشی نظام نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر جتنے مرضی معاشی نظام آ جائیں وہ دم توڑ جائیں گے. وہ انسانیت سوز ہیں، وہ انسانیت کے قاتل ہیں. وہ بڑی بڑی عمارتوں میں بیٹھے لوگ فیصلہ کرنے والے دڑم سے گر جائیں گے اور ایک ہی معیشت اٹھے گی جو محمد رسول اللہ نے 1450 سال مکے کی سرزمین سے جس کی دعوت شروع کی اور اس کو چہار دانگے عالم میں پھیلا دی. پھر معاشی، معاشرتی، قانونی، اخلاقی، آئینی، انفرادی، اجتماعی، غرض یہ کہ زندگی کا کوئی شعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا جس میں انسان کے لیے روشن راہیں متعین نہ کی ہوں. تو دوستو، آج جہالت، گمراہی، تاریکی، شرک، بدعت یہ ہمارے سامنے ناچ رہی ہے اور اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے. ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہو. تمہارے قدم کبھی نہیں ڈگمگا سکتے، ورنہ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ فلسفہ، یہ شاعرانہ کلام، یہ لوگوں کے تبصرے، یہ لوگوں کے تجزیے آنے والی نسلوں کو گمراہ کر دیں گے. آج دیکھیے جھنڈیوں پر، جلوسوں پر، لائٹوں پر اربوں روپے خرچہ آتا ہے اور جو یقیناً کھلی بدعت ہے،
کھلی گمراہی ہے، کیونکہ اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ اسلاف امت سے ہے، نہ بزرگان دین سے ہے۔ جیسے جیسے یہ چیزیں پنپ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، اس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، نام محبت رسول کا ہے مگر ناچ گانا ہے، فلمیں ہیں، بیٹیوں کا گھروں سے نکل کر بازاروں میں آنا ہے۔ اپنی رسول کی امت کو رسول کی سیرت سکھانے کی ضرورت تھی۔ ہمارے گھروں کا انقلاب چراغاں سے نہیں، جلوس سے نہیں، جھنڈیوں سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے سے آئے گا۔ اور آپ کا امتحان ہے کہ آپ دنیا کی ان چکا چوند روشنیوں میں گم ہو کر محمد کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یا ان چکا چوند روشنیوں پر تھوک کر کہتے ہیں ہمیں محمد کا ساتھ چاہیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے، سیرت چاہیے۔ اگر ان فلسفوں کو مان لیں گے تو پھر صحابہ کے فلسفے کو غلط کہنا پڑے گا۔ اگر ہم اس فلسفے کو مان لیں گے کہ یہ بے ایمان ہیں، یہ نامراد ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، تو نعوذ باللہ پھر یہ فتویٰ ان پہ لگے گا جو سب سے بڑے عاشق تھے، جنہوں نے دین کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج یہ امتحان کا وقت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جم جانے کا وقت۔ اسی راستے سے ایمان بچے گا، اسی راستے سے ہمارا دین بچے گا، اسی راستے سے ہمارے بچوں کا مستقبل بچے گا، اور اسی راستے سے ہماری قوموں کی ترقی اور کامیابی بچے گی۔ ورنہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔